الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری مجلس ذکر و دعا اور تعلیم و تعلم کا ایک خوبصورت سلسلہ جاری ہے. مختصر ایک یا دو حدیثیں اور پھر ذکر. گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے تو ہر نبی وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا خوبصورت منظر لے کر اس دنیا میں آیا. اور یہ پوری دنیا میں جتنے ہنر اور پیشے ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہنر ہیں جو جن سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، علماء اور محدثین اور اہل مفسرین نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، اور اسی طریقے سے محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث کی شروحات کے اندر لکھا ہے کہ کسی نہ کسی پیشے کا کوئی نہ کوئی موجد، کوئی نہ کوئی بانی، اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ہے. کسی نہ کسی پیشے کا جو اس پیشے کو ایجاد کرنے والا وہ اللہ کا نبی ہے، اور خداوند قدوس نے وہ پیشہ ان نبیوں کو بطور معجزہ عطا کیا ہوتا تھا. اور اس میں مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ انسانیت محنت کر سکے، مشقت کر سکے، رزق حلال کے لیے کوشش کر سکے، اور انسان جتنی محنت اور جتنی مشقت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس پیشے کے اندر برکت پیدا کرے گا. ہمارے ہاں تو دنیا میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا کوئی پیشہ کمتر ہو تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ فلانا جی کمی ہے، فلانا کا معیار ہے، فلانا فلانا ہے، فلانا فلانا ہے. شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ کوئی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اور کا معیار تقوی ہے. اس لیے بندہ جو بھی جس پیشے سے منسلک ہو، جس پیشے کے ساتھ ہے وہ مخلص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا کر دو. آج میں آپ کی خدمت میں وقت کے بڑے بڑے ائمہ، انبیاء اکرام کے ساتھ علاوہ وقت کے جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جن کی مختلف قومیں ہوتی تھیں، اور ان کی وہ قومیں جن کو آج کے دور کے اندر کچھ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی ایسی دولت عطا فرمائی، دین کا ایسا علم عطا فرمایا کہ ان کی لکھے ہوئے علوم اور ان کے لکھے ہوئے فنون اور ان کی لکھی ہوئی شروحات اور ان کے مرتب کیے ہوئے فقہی قوانین تقریباً کئی صدیوں سے امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہی. انبیاء کرام میں سے جس طرح کہ میں نے جمعے کے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ 10 سال تک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی. 1 سال نہیں، 10 سال. 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، اور 10 سال کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو
معجزات اور کمالات عطا کیے تھے، اور جو ان کے پاس امانتیں انبیاء اکرام کی موجود تھیں وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، تو اس سے یہ پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ کیا تھے؟ اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آسمان سے زمینوں پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر زمین کے اوپر کھیتی باڑی کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں کے ساتھ کی۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو لے کر آئے تعمیر کعبہ کے لیے۔ اور یہ جو خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں، سب سے پہلے تو اس کے اندر جنتی سٹون رکھے گئے، جنتی پتھر۔ یہ جنتی سٹون وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے یاقوت والمرجان، یاقوت ہے، مرجان ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ہم اپنی زیادہ تر انگوٹھیوں کے اندر یہ جو پتھر پہنتے ہیں، یہ سارے وہ سٹون ہیں جن کو جنتی سٹون کہتے ہیں۔ حجر اسود ہے، یہ جنتی سٹون ہے۔ مقام ابراہیم، وہ جہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ بھی جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، یہ بھی جنتی پتھر ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، آپ بھی جو ہے وہ دیواروں کا کام کیا کرتے تھے، مکانات بناتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بڑے خوبصورت انداز سے مکانات بناتے تھے۔ اور قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، ان کی دیواروں کو دوبارہ اٹھایا۔ تو خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیواریں بناتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر لا لا کر دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان دیواروں، ان پتھروں کو تراش تراش کے دیوار کعبہ کے اندر لگاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر یہ بھی قرآن ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی تو اس وقت بھی اس تعمیر کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ حضور علیہ السلام خود کندھوں کے اوپر کعبے کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ پھر جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اب وہاں اختلاف ہوا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، تو پھر سارے قبائل جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حرم میں داخل ہوگا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کچھ لوگ مقرر کیے، تو صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام داخل ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 ایئر تھی، 35 سال آپ کی عمر تھی اس وقت۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے حکم مقرر کیا، جج مقرر کیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ آگے آ جائے۔ جب سارے قبائل سے ایک بندہ، ہر ایک سردار ان کا آگے آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے۔ تو بڑی چادر لائی گئی۔ حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھا، اور حضور نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص جس کو آپ نے مقرر کیا وہ اس چادر کو پکڑے اور اس کو دیوار کعبہ کے پاس لے جائے۔ وہ سب نے اس چادر کو پکڑ کر دیوار کعبہ کے پاس لے گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ آپ کو بتانے، اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے جن کو ہم مستری کہتے ہیں، جو دیواریں بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں۔ تو یہ پیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا رہا ہے، دیگر انبیاء اکرام کا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ہمیں اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم بڑھئی کہتے ہیں، یہ جو لکڑی کے کارپینٹر ہوتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پیشے کو ایجاد کیا۔ حضرت ترخان کہتے ہیں اور بڑھئی بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ نوح ایک کشتی تیار کرو۔
950 سال تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی. تو لکڑی کا کام کرنا، دروازوں کا کام کرنا، کھڑکیوں کا کام کرنا، ترخان کا کام کرنا، یہ حضرت نوح نبی علیہ السلام اس پیشے کے موجد کہلاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے انبیاء کرام کی مختلف قسم کی ڈیوٹی. تو اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی اللہ کے نبیوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے محنت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا خدا دا دوست ہے. اچھا، اب جو ائمہ اور جو گزرے ہیں اور پھر احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس چیز کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر بھی نقل فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2701 نمبر حدیث ہے. اور اس حدیث کی راویہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور مشقت کرتے تھے، ان کے پسینے نکلا، ان کے کپڑے جو وہ گیلے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ بعض صحابہ سے باقاعدہ محنت کی وجہ سے پسینے کی ان کے کپڑوں سے جو ہے وہ سمیل آتی تھی، ان کپڑوں سے جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی. اور فرماتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے اور حضور خوش ہوا کرتے تھے. اور ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر خود بھی کھاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی کماتا ہے. یعنی رزق حلال کو کما کر کھانا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو، یہ اس کی دین بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کے اندر ہر شعبے کے اندر اللہ نے برکت رکھی. اچھا، آج دیکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں علاقوں کے اندر جو ہے نا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑوں کی گٹھیاں اتار کر پھیری لگاتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل کے دور میں یہ افغانی لوگ زیادہ تر کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، گاؤں گاؤں دیہات دیہات پھیری کرتے ہیں. تو بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فلانا پھیری والا ہے، حالانکہ یہ کوئی گھوم کر کپڑے کا کاروبار کرنا یا پھیری لگانا یہ بھی سنت ہے. اور یہ کاروبار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. میرے سامنے جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 184 کے اوپر. حضرت عطا بن صائب بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول مقرر کیا گیا، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، امیر مدینہ بنایا گیا، امیر المؤمنین بنایا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے، تو حضرت عطا بن صائب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور ہاتھ میں گز رکھا ہوا کپڑے ناپنے والا، اور آپ نکل پڑے کپڑے بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکل پڑے. تو راستے میں حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ان کی ملاقات ہوئی. تو آپ نے ان کو روکا اور انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا پوچھا؟ حضرت فاروق اعظم نے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا، یعنی پہلے دن خلیفہ مقرر ہوئے، دوسرے دن گٹھڑی اٹھائی ہوئی، ہاتھ میں کپڑے ناپنے والا گز پکڑا ہوا اور بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو روکا اور روک کر پوچھا کہ خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بازار. ان دونوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں اور آپ نائب رسول ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو امور حکومت کون چلائے گا؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ پھر میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں دن بھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جو پیسہ آتا ہے تو اس سے میں اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھتا ہوں اور دین کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا عطا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب مال طلب کیا تو سارے کا سارا مال لا کر نبی پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اپنے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا اب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مجلس شورا جو بنی ہے، ہم مجلس شورا کے اندر آپ کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں اور ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت چلائیں، آپ نظام مملکت چلائیں، تو آپ اس طرح نہ کریں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے پھر فیصلہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی تنخواہ مقرر کی اور پھر آپ سے کہا کہ آپ جو ہے تو کپڑے سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کپڑے کا کاروبار کرنا یہ سنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کپڑے کا کاروبار کرنا یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر یعنی آج کل لوگ جو ہے نا پھیری لگا کر کندھے پر گٹھری اٹھا کر کپڑا بیچنے والوں کو کوئی حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کام کیا کرتے تھے اور یہ کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ عالم تھے، امام وقت تھے، اور ان کا نام تھا حضرت امام احمد بن عمر الخصاف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، اور ان کی فقہ کے اندر لکھی ہوئی بہت ساری تصانیف ہیں، یعنی ان کے اندر ان کی جو فقہ علم فقہ پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ آج بھی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا امام احمد بن عمر الخصاف۔ کیا نام تھا؟ الخصاف عربی زبان میں موچی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے تھے؟ جوتیاں مرمت کرنے والے کو عربی میں خصاف کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن عمر، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی فقہ کے اندر کیا ہوا کام جو ہے وہ آج بھی علماء اور ائمہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ آج بھی امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنی ہر کتاب کے اوپر اپنے نام کے ساتھ الخصاف لکھا ہوا تھا کہ میں پیشے کے اعتبار سے جوتیاں مرمت کرنے والا ہوں، دین کی تعلیم میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، انہوں نے مجھے عطا کی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے پیشے کو حقیر نہیں سمجھا، اس لیے کسی بھی پیشے کو جو کوئی، چاہے وہ کوئی کسی کو جوتیاں مرمت کرنے والا ہو، کوئی بال کاٹنے والا ہو، یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لوگ ان کو حقارت کے ساتھ پکارتے ہیں، تو اس طرح نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ جو بندہ جس شعبے میں محنت کرتا ہے اللہ کا وہ دوست ہے۔ تو ان کا کیا نام تھا؟ حضرت امام احمد بن عمر الخصاف۔ خصاف کس کو کہتے ہیں؟ جوتیاں مرمت کرنے والے کو۔ اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں عربی ادب کے اندر اور فقہ کے اندر موجود ہیں، جس سے آج بھی امت مستفید ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام وقت، ہم جو درس نظامی پڑھتے ہیں، جتنے علماء طلبہ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، تو جو عالم کا دوسرے سال کا جب ہم کورس میں پہنچتے ہیں، پہلا سال گزارنے کے بعد جو طلبہ درس نظامی کے دوسرے سال میں پہنچتے ہیں، تو دوسرے سال میں پاکستان اور ہندوستان کے اور سینٹرل ایشیا کے مدارس کے اندر طلبہ کو جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے المختصر القدوری۔ یہ فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہے قدوری۔ تو یہ جو قدوری جن صاحب نے لکھی تھی، ان کا نام تھا علامہ احمد بن محمد بن احمد القدوری، اور المتوفہ 428 ہجری۔ 428 ہجری سے مراد آج سے 1000 سال پہلے کے ائمہ میں سے ہے، 1000 سال سے بھی زائد۔ اس وقت جو ہے وہ 1045 ہجری ہے، 1445 ہجری ہے، تو 428 ہجری کے ائمہ میں سے یہ ہیں۔ اور ان کا کیا نام تھا؟ علامہ احمد بن محمد بن احمد القدوری۔
ان کی جو کتاب تھی جس کا نام تھا فقہ حنفی کی یہ کتاب ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ درس نظامی کے دوسرے سال میں علماء، یعنی یہ کتاب پڑھ کے بندہ عالم بنتا ہے، یہ کتاب پڑھ کے بندہ کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے اس کتاب کا نام بھی قدوری رکھا ہے، المختصر القدوری۔ کتاب کا کیا نام تھا؟ المختصر القدوری۔ تو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے قدوری رکھا، اور جو کتاب فقہ کی ترتیب دی اس کا نام بھی قدوری لکھا، اور بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کی کتاب کا نام مختصر قدوری بہت ہی عظیم کتاب ہے، درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ اور قدوری عربی زبان کے اندر مٹی کی ہنڈیاں بنانے والے، جس کو ہم اپنی زبان میں کمار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کمار جن کو کہتے ہیں، جو مٹی کے برتن بنانے والے۔ تو حضرت علامہ احمد بن محمد بن احمد القدوری یہ مٹی کے برتن بناتے تھے، اور یہ مٹی کے کمہاروں کی نسل سے آپ کا تعلق تھا، لیکن وقت کے اتنے بڑے امام بنے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر آج روئے زمین کے اوپر لوگ عالم بن رہے ہیں ان کو، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی مختصر قدوری رکھا۔ ہنڈیاں بنانے والے، مٹی دیا ہنڈیاں بنانے والے شخص کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام وقت کہ جن کی کتاب پڑھ کر بندہ عالم بنتا ہے، اور جن کی کتاب بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ائمہ وقت اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ القدوری لکھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مٹی کی ہنڈی بنانے والا کماراں دا منڈا بھی اتنا بڑا عالم ہے، تاکہ کوئی کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا خدا۔ اچھا، وہ ان کا اپنا، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام احمد بن عمر الخصاف، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن موچیوں کا کام کرتے تھے، جوتے مرمت کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے بہت بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی امت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنا نام لکھا تو اپنے نام کے ساتھ الخصاف لکھا، اپنے مذہب کو، اپنی شناخت کو، اپنی قوم کو چھپایا نہیں ہے۔ اس لیے جو جس حال میں خدا نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کو اس چیز کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو ان کو کمی کمار نہیں کہنا چاہیے، گھٹیا نہیں کہنا چاہیے، گھٹیا قوم سے تعلق رکھنے والا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور وقت کے امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا علامہ محمود بن احمد الحصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، 546 ہجری کے ائمہ میں سے ہیں۔ 546 ہجری کے بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور الحصیری آپ نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے خصوصیت کے ساتھ لکھا تھا کہ الحصیر عربی کے اندر کہتے ہیں چٹائیاں بننے والے، جولائے جن کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کاسبی جولائے جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، علامہ محمود بن احمد الحصیری یا الحصیری، یہ چٹائی بننے والے جولائے تھے، لیکن وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ جب انہوں نے اپنا نام لکھا اس کتاب کے اوپر، اور ان کی تعلیمات آج بھی امت کے لیے رہنمائی کر رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الحصیری لکھا کہ میں جولایاں دا پتر ہوں، مجھے خدا نے دین کی تعلیم اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ امام قدوری نے اپنے نام کے ساتھ القدوری لکھا، کیوں؟ تاکہ میں کماراں دا بچہ ہوں، لیکن خدا نے میں نے دین دی روشنی عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام احمد بن عمر الخصاف نے اپنے نام کے ساتھ الخصاف لکھا کہ میں موچیاں دا پتر ہوں، لیکن خدا نے میں نے دین دی تعلیم دیتی ہے۔ انہوں نے لکھی ہوئی کتاباں آج درس نظامی کے اندر اور دین کے اندر امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو قوم کو یا اپنے ہنر کو چھپانا نہیں چاہیے، خدا اس کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ۔ پھر اسی طریقے سے امام ابو بکر بن علی الحدادی
المتوفا 800 ہجری، یہ سن 800 ہجری کے علماء میں سے، ائمہ میں سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا نام تھا ابو بکر بن علی الحداد۔ اور یہ انہوں نے جو امام قدوری نے جو کتاب لکھی تھی مختصر القدوری، اس مختصر قدوری کے اوپر قدوری کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھی ہے؟ قدوری کی شرح لکھی ہے، اور ان کا نام تھا ابو بکر بن علی الحدادی، اور حداد عربی زبان کے اندر لوہار نو کہتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ الحداد انہوں نے حدادی اس لیے لکھا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ لوہاراں دا جڑا پتر سی اس کو خدا نے دین کی روشنی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دین کی رہنمائی کی تھی کہ وہ پھر وقت کا امام بنا، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آج قوم عالم بنی ہے، لوگ دین کی روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور خدا نے ان کا اس کام کو قیامت۔ دیکھیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن عمر الخصاف، یہ 261 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی؟ موچیوں کا جڑا منڈا سی الخصاف، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا 261 ہجری۔ کیا مطلب؟ آج سے تقریباً 1200 سال سے زائد عرصہ والے، 1200 سال پہلے کے ائمہ میں سے، لیکن اپنے نام کے ساتھ انہوں نے الخصاف لکھا ہے کہ میں موچیوں کا کام کرتا تھا، جوتے مرمت کرتا تھا۔ لوگ تو اس کو شاید پیشے کو حقیر سمجھتے ہوں گے، میرے نزدیک یہ تو سنت ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے مرمت کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حداد عربی زبان کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ لوہار کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام لکھنے کے بعد، ان تمام ائمہ کا تعارف پیش کرنے کے بعد، ان کی کتابوں کے نام لکھنے کے بعد، ان کی دین کے لیے خدمات لکھنے کے بعد، میرے استاد محترم محدث اعظم سید ملت استاد العلماء حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل کندھے پر گٹھری رکھ کر بیچنے والے، جوتیاں مرمت کرنے والے، مٹی کے برتن بنانے والے اور چٹائی بنانے والے اور لوہار کو لوگ حقیر یا کمتر سمجھا جاتا ہے، اور پوش علاقے کے رہنے والے ایسے لوگوں کو رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور باتیں کرتے ہیں یہ فلانا ہے، یہ جولایا ہے، یہ لوہار ہے، یہ کمار ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زرعی دور میں یہ لوگ مسلمانوں کے امام رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں۔ وجہ کیا؟ اصل مقصد کیا ہے کہ جتنے بھی پیشے ہیں، اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ان پیشوں کا موجد ہے، ان پیشوں کا بانی ہے، اور انہی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، انہی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زرعی دور میں یہ لوگ مسلمانوں کے امام رہے ہیں۔ اس زمانے میں کسی بھی پیشے کو صرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کسی قوم کی پہچان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صرف حصول رزق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کسی پیشے کو خسیس یا باعث عار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب عزت اور ذلت کا معیار اور اس کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ لوگ سودی کاروبار والے کو، سمگلنگ کرنے والے کو، نقلی دوائیں بنانے والے کو، ناجائز اور حرام ذرائع سے جب مال بنا کر جو ہے وہ کوٹھیاں اور بینک بیلنس بنانے والے کو عزت دار کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلانا کمی ہے، فلانا کمیار ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ فرمایا جڑا رزق حلال کماندا ہے اس نو لوگ اس دے گلاں کرتے ہیں، تے جڑا حرام ذرائع نال بڑے بڑے جناب افلاطون بنے پھر لوگ کریں یہ عزت کا معیار ہے۔ فرمایا یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا رزق حلال کے حصول کے لیے پھیری لگانے والا، لوہے کا کام کرنے والا، چٹائی بنانے والا، مٹی کے برتن بنانے والا اور جوتی مرمت کرنے والا حقیر سمجھتے ہیں لوگ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عزت والے ہیں، اور اس دور میں لوگوں کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہوتا تھا؟ محنت ہوتی تھی، مزدوری ہوتی تھی، تقویٰ ہوتا تھا۔ یہ آج کے دور کے اندر عزت کے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو تو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے،
اور فخر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی مستفید نہ ہوا ہو، یا اس کا موجد اللہ کا کوئی نبی نہ ہو، یا اس کے اندر سنت مصطفیٰ کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ پایا جا رہا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو الگ الگ معجزات دیے ہیں، ان تمام کو اللہ نے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ تمام معجزات کو، تمام کمالات کو، تمام عظمتوں کو اور تمام رفعتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ 1.25 لاکھ انبیاء کو عطا فرمائے، ان سب کو اللہ نے جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی ذات کے اندر جمع کر کے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو پیبند لگایا، یہ نمونہ ہے امت کے لیے۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے جوتی کو مرمت کی، یہ نمونہ ہے امت کے لیے۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال سنوارے ہیں، یہ نمونہ ہے امت کے لیے۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے خندقیں کھودی ہیں، یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کر کے کئی کئی دن بھوکے رہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دکھایا ہے، یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے، فلاں فلاں کام کرتا ہے۔ جو جس حال میں رزق حلال کما رہا ہے وہ خدا کا دوست ہے، اور جسے اللہ کی دوستی مل جائے، دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے۔ اور ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مکھن کھاندیاں دند کسدے تے کسدے رہن، تو دین بیان کردیاں لوگ ہسدے ہیں تے ہسدے رہن۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے بھی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جڑا کوئی کسی کمے دا نہ ہوئے، بچہ نہ چلے، اس نے مدرسے ہی چھڑانے، یا تو وہ آنکھ سے نابینا ہوگا، یا تو پھر ہاتھ تو لچا ہوئے گا، یا تو پھر ٹانگ تو لنگڑا ہوئے گا، پھر کہتے ہیں کہ ایک سڑے کام دا نہیں، اس میں مدرسے چھڑائیے۔ حالانکہ دین کے لیے، دین تو ہر ایک کو لیتا ہے، اور دین نے ایسے لوگوں کو لیا اور ان کو وقت کا امام بنا کے دکھایا ہے یا کہ نہیں دکھایا ہے، اور اس کی مثال یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس پر اللہ کی کرم کی برسات ہو جائے۔ اس لیے جس کو خدا دین کی روشنی عطا کر دے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب درخت پر پھل لگتا ہے تو اس کی ٹہنی جھک جاتی ہے، وہ جھک جائے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے۔ جو اس سے پھل کھاتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس پر باتیں بھی ہوتی ہیں، اس پر جملے بھی کسے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کل چونکہ ایک ٹاپک تھا تو اس پہ میں نے کہا چلو اس کو 2 ٹاپکس میں مکمل کر لیتا ہوں۔ جمعے میں کچھ میں نے بیان کر دیا تھا اور کچھ حصہ میں نے آج بیان کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ دینی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔